پہلی بات تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ شریعت مطالعہ میں کسی کے دو جنازے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ولی اگر جنازہ نہ پڑھے تو وہ دوبارہ جنازہ کرا سکتا ہے۔ ابھی تو چند دن ہی گزرے ہوں گے، میرے اپنے برادر مکرم پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب کا وصال ہوا۔ دنیا نے دیکھا ہوگا، اب شاید کسی لوگوں نے اپنے یہاں بات بھی کی ہو، کیونکہ میں ولی نہیں تھا، ولی ان کا بیٹا تھا۔ ہم نے گاؤں میں ان کا جنازہ کیا، میں نے جنازہ پڑھایا۔ اتنا بڑا جنازہ، میں جہاں پہ پہنچ میت میں ہی لے کے آیا تھا، باوضو بھی تھا۔ میں بھی دیکھتا نا بھی اتنے بندے جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ مجھے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ میں ایک مرتبہ جنازہ پڑھ چکا تھا، لہٰذا اب شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں دوبارہ جنازہ پڑھوں۔ میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ میں نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، میں نے برادری کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ یہی ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ جہاں کیا ہوتا ہے، دو جنازے، ایک تو ہوتا ہی نہیں ہے دو جنازے، دوسرا پھر الٹا یہ مصیبت آ جاتی ہے کہ جی فلاں مسلک کا بندہ فوت ہوا ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ سنی اہل سنت و جماعت کے مولوی کو تم جنازہ پڑھاؤ، اگر نہ پڑھایا تو تمہیں مسجد سے نکال دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا عدل ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا قبروں میں ہم نے نہیں جانا؟ اگر اتنی ہی محبت تھی اس سے تو زندگی کے اندر اسے سیدھے راستے پہ لایا جاتا، اس بندے کو کہا جاتا بھائی تو جس عقیدے پہ جا رہا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر اس عقیدے پہ رہو گے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ شریعت سے اتنے ہم نا واقف ہیں۔ موانع ارث میں یہ بات سب سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ بیٹے کا اگر مذہب کوئی اور ہو، باپ کا مذہب کوئی اور ہو، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ وراثت سے محرومی کی جو 4 چیزیں شریعت مطالعہ میں بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی چیز یہی ہے اختلاف دینین۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ باپ گستاخ صحابہ ہے، بیٹا پکا مومن ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ باپ گستاخ رسول ہے، بیٹا پکا مومن ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ یہ تو شریعت ہمیں کہتی ہے، لیکن ہم اس وقت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، چیمپئن بنے ہوتے ہیں، بھائی نہیں جی ہم نے کرانا ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی، لوگ کرتے ہیں۔ بھائی ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہمیں تو بہترین امت کہا گیا ہے۔ بہترین امت وہ ہے جو نیکی کا حکم بھی دیتی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ اسی نیکی کے حکم میں پہلا حکم ہی شریعت نے قرآن مجید میں یہ آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس عدل کے حکم کی پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے بندہ رب کے لحاظ سے عدل کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس پہ لاگو ہے وہ احکام اپنے اوپر نافذ کرے، پہلے خود عمل کرے، پھر اپنے اعمال سے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ام مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ معروضات پیش کی تھیں
کہ انسان کو بہترین امت بنایا گیا اور پھر انسان میں سے بھی مومنوں کو بہترین امت بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنوں کے ذمہ ایک کام تھا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی اور برائی کو یہ تبلیغ کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں، تاکہ بندہ نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے معیار نیکی اور برائی جاننے کا سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے 14ویں پارے سے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر مالک الملک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قریبیوں کو دینے کا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، سب سے پہلا حکم ہے عدل کا، پھر احسان کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قریبیوں کو دینے کا۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے اور بغاوت سے، بغش سے۔ یہ ایک آیت مقدسہ قرآن مجید کے اندر ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا امر کرنا ہے ان کو بھی بیان کر دیا اور جن چیزوں سے روکنا ہے ان کو بھی بیان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا مرتبہ جان لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ علم کے لحاظ سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کنیف مولی علمن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر ہیں جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر علم ہی علم ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی خدمت کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اتنا علم ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یہ تو اب علم کا گھر بن گئے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هَذِهِ أَجْمَعُ آیَةً فِی القرآن، یہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر لخیر یمتثل، ہر اس بھلائی کا حکم ہے جو نیکی کا کام کرنا ہے یا اس کا حکم دینا ہے۔ پہلے ظاہر ہے خود کرنا ہے، پھر آگے پھیلانا ہے۔ وَلِشَرٍ یُجْتَنَبُ، صرف یہ نہیں کہا کہ اس میں نیکی کا اجتماع ہے، ہر وہ نیکی موجود ہے جو ایک انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر پیش آتی ہے، جس میں وہ خود کرے گا بھی اور دوسروں کو حکم بھی دے گا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَلِشَرٍ یُجْتَنَبُ، اور اسی آیت کے اندر ہر برائی کا حکم بھی موجود ہے جس سے بندے کو بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ یُجْتَنَبُ یعنی بچنا بھی ہے اور خود بھی بچانا ہے۔ بلکہ اسی آیت کی تفسیر، اس آیت کا مقام و مرتبہ تفسیر المعانی کے اندر علامہ المعانی بیان کرتے ہیں کہ لو لم یکن فی القرآن غیر ھذہ الآیۃ الکریمہ، لیکن اس آیت کا یہ عظمت سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک اور آیت مقدسہ کے لحاظ سے قرآن کی پہلے عظمت بیان کر دوں۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ کوئی چیز بھی آپ دنیا و آخرت کے لیں، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ البتہ اس میں نکالنے والے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ کچھ بندے صرف ظاہری قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو وہ صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جو ان کے ظاہری مفاہیم ہیں، کچھ ان میں سے مطالب مفاہیم نکالتے ہیں۔ البتہ قرآن کی یہ شان ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان، ہر شے کا بیان ہے۔
اب یہ قرآن کی شان قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے متعلق صاحب تفسیر روح المعانی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے کا بیان موجود ہے۔ لو لم یکن فی القرآن غیر حاضل آیت الکریمہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں 6666 آیاتیں نہ ہوتی، صرف یہ ایک آیت ہوتی، اب تو 6666 آیات ہے نا۔ حضرت صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں کوئی اور آیت نہ ہوتی، آیت کریمہ، صرف ایک آیت کا نام قرآن مجید ہوتا اور وہ یہ آیت ہوتی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو وہ کہتے ہیں لکفت ہو فی کونہ تبیان لکل شیء، یہ ایک آیت ہی قرآن مجید کے تبیان لکل شیء کے لیے کافی تھی، اس کے اندر ہی ہر شے کا بیان آ گیا۔ تو وہ یہ اس آیت کی عظمت یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اس آیت مقدسہ کو اگر صرف قرآن مجید ہی کہہ دیا جائے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، تو وہ اس آیت مقدسہ کے اندر بیان ہے، کیونکہ ہر برائی ہر نیکی قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان ہے۔ جس برائی سے بچنا ہے اس کا حکم قرآن مجید کے اس آیت کے اندر موجود ہے، جس نیکی کا حکم دینا ہے یا نیکی کرنی ہے اس کا حکم قرآن مجید کے اس آیت کے اندر بیان ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کی عظمت بھی سن لیں، پھر اس کے بعد ان کے قول کو بھی آپ ترجیح دیں گے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا وصال ہوا، اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، وہ تو ہر صحابی ہر مومن کرتا ہے، لیکن کچھ امتیوں کو یہ مقام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول خود ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں سے تھے جن سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت دیکھ کر ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بوسہ دیا۔ وصال ہونے کے بعد یعنی ان کی میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بوسہ دیا۔ مقام و مرتبہ تو ان کا دیکھ کے نا کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے محبت کا اظہار کیا کہ ان کو بوسہ دیا۔ اسی وجہ سے ام العلا عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی میت ابھی پڑی تھی، بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت ہے۔ تو ام العلا کہنے لگی کہ انک عصفور من عصافیر الجنہ، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں تو کسی کو کوئی کسی قسم کا گمان ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑی ہے۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ اس آیت مقدسہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کی خدمت میں مامور تھا، کلمہ تو میں پہلے سے پڑھ چکا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ میں نے پڑھ لیا تھا، ما اسلم تو ابتداء الا حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اسلام میں لا چکا تھا، اسلام اس لیے لایا تھا کہ اللہ کے رسول کی حیا کی وجہ سے۔ حیا کیا تھی کہ اللہ کے رسول بار بار مجھے کہتے عثمان بن مظعون کلمہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں جہنم سے چھڑا لوں گا۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اس لیے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حیا کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، بار بار کہنے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی نا، حتیٰ نزلت حاضل آیا، کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا لیکن حیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پڑھا۔ ابھی مجھے اسلام کی سمجھ نہیں آئی تھی، تو کہتے ہیں حتیٰ نزلت حاضل آیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنَا عِندَهُ، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، فَاسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، کہتے ہیں آیت کے نازل ہونے کی دیر تھی، ایمان میرے دل کے اندر ٹکانا پکڑ گیا، ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ اس کے بعد کبھی کفر کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر نیکی کا حکم موجود ہے، ہر برائی کا حکم موجود ہے جس سے بچنا ہے۔
اب اس آیت کے لحاظ سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں نا کہ سب سے پہلے اس آیت کے اندر کس چیز کا حکم ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی میں نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں سب سے پہلے جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا ایک معنی تو ہوتا ہے انصاف، ظلم کے مقابلے میں عدل ہوتا ہے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ ان کے لغوی معنی تو یہ ہے نا کہ عدل کہتے ہیں ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، اور ظلم کہتے ہیں ہر شے کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا دینا، غیر محل میں رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے اصلی جگہ پہ رکھنا۔ لیکن اس آیت مقدسہ میں جو مفسرین تشریح کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں عدل کی تینوں قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ عدل کی ایک قسم، ہم نے تو مطلقاً ایک عدل پڑھا ہوا ہے، بس اس کی تعریف ہمیں پتہ لگی کہ عدل انصاف کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، اس سے کبھی ہم نے زیادہ جانا نہیں۔ لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عدل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لحاظ سے عدل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہیں ہی عادل نا، بندہ اللہ کے لحاظ سے عدل کرے۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں تھوڑا سا ایک مثال دے کر آپ کو اس کی تفسیر سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے سب سے پہلا، اچھا اس کی پھر آگے دو قسمیں، یہ عقائد کے لحاظ سے بھی ہے، یہ اعمال کے لحاظ سے بھی ہے۔ اللہ کے لحاظ سے جو بندے کا عدل ہوگا نا، اگر بندے نے اللہ کے لحاظ سے عدل نہ کیا تو وہ ظالم کہلائے گا، وہ نیکی کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس میں عقائد بھی شامل ہے، اس میں اعمال بھی شامل ہے۔ عقائد تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اور عبادت کے لائق نہ سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کی بنیاد سمجھے، اور جس جس سے آپ کا تعلق ہو اس کی تعظیم کرے۔ یہ تو اختصار سا میں نے آپ کے سامنے عقائد کے لحاظ سے بیان کر دیا۔ اب اعمال کے لحاظ سے اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ کے لحاظ سے عدل کی مثال۔ ایک بندے کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے نماز کا، ادھر بندے کے پاس کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی سامنے آ گیا۔ اب اگر وہ پہلے کھانا کھائے، نماز کا وقت چلا جائے، تو یہ اس نے اللہ کے لحاظ سے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے لحاظ سے عدل یہ تھا کہ پہلے نماز پڑھتا، کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کھا لیتا، لیکن نماز قضا نہ کرتا۔ یہ میں نے آپ کو آسان سی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے عدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت مقدسہ میں جس چیز کا حکم دیا وہ فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل، تمہیں اس لیے بہترین بنایا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو گے۔ تو نیکی میں سے پہلے نیکی جو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ عدل ہے، کہ رب تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی تین قسمیں بن گئیں، جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رب کے لحاظ سے عدل، سب سے پہلے تو بندے کو رب کے لحاظ سے عدل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، برادری کیا کہہ رہی ہے، یا دنیا کہاں چلی گئی ہے، بلکہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے بندہ اس پہ عمل کرے، یہ تو ہے رب کے لحاظ سے عدل، اور یہ ہر صورت میں بندے کو کرنا ہے۔ اگر بندہ یہ عمل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر والدین بھی ناراض ہو جائیں، ایک طرف والدین کی ناراضگی، حالانکہ والدین کا مقام اور مرتبہ اسلام میں ہی بتایا ہے نا، ہمیں اسلام نے ہی والدین کی عظمت ہمیں بتائی ہے، لیکن اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، دوسری طرف والدین ہو، تو والدین کو چھوڑ دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ تو ہے عدل رب کے لحاظ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، والدہ ہے، والد تو فوت ہو گئے، والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا، والدہ نے بار بار کہا سعد واپس لوٹو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کو کہتے ہیں امی جان میں کلمہ تو چھوڑ نہیں سکتا، البتہ آپ کی خدمت کروں گا، لیکن انہوں نے کہا بس ایک ہی شرط ہے کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔
انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن بعد بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کسی نے کہا حضرت سعد کو تمہاری والدہ بے ہوش ہو گئی ہیں نہ کھانے کی وجہ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو بھائی ان کے پاس موجود ہے، والدہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ایسی حالت میں بھی والدہ ان کو پھر وہی ترغیب دیتی ہیں کہ بیٹا کلمہ چھوڑ دو، اس رسول کی محبت دل سے نکال دو، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ ساتھ ہی اگلی تنقید یہ کہا اب تو مجھے زندہ دیکھ لیا نا، لیکن آئندہ مجھے زندہ بھی نہیں دیکھو گے۔ اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا تو تم مجھے زندہ بھی نہیں دیکھو گے۔ اب اتنی بڑی آزمائش، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے اپنی والدہ کو کہا امی جان ہر لحاظ سے آپ کی خدمت کروں گا، یہ اسلام نے مجھے حکم دیا ہے، لیکن جہاں تک بات آ گئی نا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی، تو پھر یہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرا رشتہ ہے اسلام کے لحاظ سے، میرا رشتہ ہے دین کے لحاظ سے۔ اگر کوئی میرا ہے تو دین کے لحاظ سے میرا ہے، اگر اس کا دین میرا نہیں تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نسب میں والدہ ہو، خون ہو تمہارا، لیکن کیا کہا لو کانت لک الف نفس، امی جان یہ تو ایک جان ہے نا جس سے تم مجھے ڈرا رہی ہو کہ میری جان چلی جائے گی، میں جان دے دوں گی اگر تو نے کلمہ چھوڑا نہیں۔ کہا لو کانت لک الف نفس، اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی، فخرجت کل واحد، ہر جان نکلتی اور تو پھر مجھے کہتی کہ کلمہ چھوڑ دے، 1000 جانیں بھی نکل جاتی، ما ترکت فی دینی، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے عدل رب کے لحاظ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی جب بات کی تو سب سے پہلے فرمایا کہ رب اور بندے کے ذات کے درمیان عدل ہونا چاہیے۔ پہلی عدل کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان عدل۔ اگر میں اس کی مثال اپنے لحاظ سے دیکھوں نا، اپنے من میں جھانک کر دیکھیے، ہم رب اور اپنے لحاظ سے عدل کر رہے ہیں۔ عام سی ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا ہے کہ بندہ مرتا ہے، فرض کفایہ ہے جنازہ۔ پھر یہ بھی دیکھیے ہماری حالت، اب دیکھیے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے کوئی گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، 2 بندوں نے بھی پڑھ لیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن ہم جنازے کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ جنازہ ضرور پڑھنا ہے، فرض عین کے لیے کوئی نہیں آتا جو فرض عین ہے۔ یہ ہمارا معیار بن گیا ہے۔ میں اس عدل کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہم نے معیار بنا لیا ہے۔ پھر اس سے بھی اگلی اس میں دیکھیے، ایک بندہ ساری زندگی کسی اور مسلک میں مرتا ہے، گزارتا ہے، موت بھی اسی کی اس پہ آتی ہے۔ دیکھیں نا، قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اہل سنت و جماعت ہوں، زندگی بھر میں اس میں رہا، میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا جنازہ کوئی اور پڑھے جو میرے مسلک کا نہ ہو، کیونکہ میں جس دین کو سچا سمجھتا ہوں میں نے اسی پہ زندگی گزاری ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ مرا کسی اور مسلک پہ ہے، بندے آ جاتے ہیں جی 2 جنازے پڑھنے ہیں جی۔ پہلی بات تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ شریعت مطالعہ میں کسی کے 2 جنازے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ولی اگر جنازہ نہ پڑھے تو وہ دوبارہ جنازہ کرا سکتا ہے۔ ابھی تو چند دن ہی گزرے ہوں گے، میرے اپنے برادر مکرم پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب کا وصال ہوا۔ دنیا نے دیکھا ہوگا، اب شاید کسی لوگوں نے اپنے یہاں بات بھی کی ہو، کیونکہ میں ولی نہیں تھا، ولی ان کا بیٹا تھا۔ ہم نے گاؤں میں ان کا جنازہ کیا، میں نے جنازہ پڑھایا، اتنا بڑا جنازہ، میں جہاں پہ پہنچ میت میں ہی لے کے آیا تھا، باوضو بھی تھا۔ میں بھی دیکھتا نا بھی اتنے بندے جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ مجھے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ میں ایک مرتبہ جنازہ پڑھ چکا تھا، لہٰذا اب شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں دوبارہ جنازہ پڑھوں۔
میں نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ میں نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، میں نے برادری کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ یہی ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ جہاں کیا ہوتا ہے دو جنازے، ایک تو ہوتا ہی نہیں ہے دو جنازے، دوسرا پھر الٹا یہ مصیبت آ جاتی ہے کہ جی فلاں مسلک کا بندہ فوت ہوا ہے، جنازہ پڑھاؤ، سنی اہل سنت و جماعت کے مولوی کو تم جنازہ پڑھاؤ، اگر نہ پڑھایا تو تمہیں مسجد سے نکال دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا عدل ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا قبروں میں ہم نے نہیں جانا؟ اگر اتنی ہی محبت تھی اس سے تو زندگی کے اندر اسے سیدھے راستے پہ لایا جاتا، اس بندے کو کہا جاتا بھائی تو جس عقیدے پہ جا رہا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر اس عقیدے پہ رہو گے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ شریعت سے اتنے ہم نا واقف ہیں۔ موانع ارث میں یہ بات سب سے پہلے بیان کی گئی ہے، بیٹے کا اگر مذہب کوئی اور ہو، باپ کا مذہب کوئی اور ہو، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ وراثت سے محرومی کی جو 4 چیزیں شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی چیز یہی ہے اختلاف دینین۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ باپ گستاخ صحابہ ہے، بیٹا پکا مومن ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ باپ گستاخ رسول ہے، بیٹا پکا مومن ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ یہ تو شریعت ہمیں کہتی ہے، لیکن ہم اس وقت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، چیمپئن بنے ہوتے ہیں، بھائی نہیں جی ہم نے کرانا ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی، لوگ کرتے ہیں۔ بھائی ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہمیں تو بہترین امت کہا گیا ہے۔ بہترین امت وہ ہے جو نیکی کا حکم بھی دیتی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ اسی نیکی کے حکم میں پہلا حکم ہی شریعت نے قرآن مجید میں یہ آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس عدل کے حکم کی پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے بندہ رب کے لحاظ سے عدل کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس پہ لاگو ہے وہ احکام اپنے اوپر نافذ کرے، پہلے خود عمل کرے، پھر اپنے اعمال سے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا رہے گا ساری زندگی بھی بھلائی پہ رہے گا، مرے گا تو تب بھی بھلائی پہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں اٹھائیں گے۔ ہاں ضرور اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ نیکی کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اگر تم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تمہیں پتھر نہیں لگتے تو سمجھو تمہارا نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نیکی کا کام قبول ہی وہ ہوگا جس میں تمہیں مشکلات پیش آئیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اچھا کام کرو اور لوگ تمہیں آگے سے روکے نہیں۔ لہذا ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، برادری کی پرواہ نہیں کرنی، معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حق ہم پہ کیا ہے، ہم نے اس لحاظ سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب اس لحاظ سے ہم زندگی گزاریں گے یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بہترین امت بننے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔